اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ جو درس سے پہلے ہم لوگ احادیث پڑھتے ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ، جو علم کو طلب کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری خدا کی ہے، یعنی خدا اس کا رزق فراہم کرے گا۔ معمولاً علم حاصل کرنے والا جو ہے شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا، تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا، تمہارا روزگار کیسے چلے گا۔ یہ حدیث جو ہے اسی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ من طلب العلم، جو علم حاصل کر رہا ہے اللہ کے لیے حاصل کرے، دنیا کے لیے نہ حاصل کرے۔ علم کو اپنی روٹی نہ بنائے کہ اس علم کے ذریعے سے اس کو روٹی کھانا ہے، نہیں، بہت ہی پست اور رقیق ہدف ہے اگر کوئی اس ہدف اور اس مقصد کے لیے جو ہے علم کو حاصل کر رہا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودگی کی خاطر علم حاصل کرنا ہے۔ تو من طلب العلم تکفل اللہ لہو برزقہ، وہ اللہ اس کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے اور اللہ جو ہے اس کا رزق اس کو عطا کرے گا، اسے فراہم کرے گا۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ من جاءت منیتہ وهو یطلب العلم، جس کی موت آ جائے در حالہ کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کرتے وقت اس کی موت آ جائے، فبینہ وبین الانبیاء درجۃ، تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان بس ایک درجے کا فرق ہے۔ یعنی اگر حصول علم کے وقت کسی کی موت آ رہی ہے اور کوئی اس دنیا سے رخصت ہوا جا رہا ہے تو تحصیل علم، علم کا حاصل کرنا کتنا مقدس فریضہ ہے، گویا کہ اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے، اور وہ انبیاء کی راہ کے اوپر گویا کہ گامزن۔ ایک دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں افضل الصدقۃ ان یعلم المرء علما، بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مرد، ایک انسان علم حاصل کرے، علم کو سیکھے، جانے ان چیزوں کو جن کو نہیں جانتا ہے، ثم یعلمہ اخاہ، اور جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کو وہ اپنے بھائی کو تعلیم کرے، اسے سکھائے۔ افضل الصدقہ ان یعلم مرء علما، بہترین صدقہ یہ ہے انسان کا، یہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے، ثم یعلمہ اخاہ، پھر جو اس نے چیزیں سیکھی ہیں ان چیزوں کو وہ اپنے بھائی کو سکھائے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ بہرحال خداوند کریم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم
اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور جو معلومات خزانہ ہمارے پاس اکٹھا ہو رہا ہے، اس کو دوسروں کی جانب بھی منتقل کریں، اور دوسروں کو بھی اس نور سے آشنا کریں۔ خداوند کریم جو ہے وہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودگی کی خاطر علم حاصل کریں، اور کسی مقصد اور غرض کے تحت نہ علم حاصل کریں۔ بہرحال جو بحث ہم لوگوں کی عقائد کے حوالے سے چل رہی تھی، کیونکہ آج جو تاریخ کی مناسبت ہے، ہندوستان میں آج شب ضربت ہے، اور اس حوالے سے آج کی بحث جو ہے وہ اس میں جو سلسلہ چل رہا تھا اس سے گریز کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس بحث کا اختصاص دیا جا رہا ہے جناب امیر سلام اللہ علیہ سے، اور ان کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تاکہ ہم اس سیرت سے آشنا ہو سکے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکے۔ بات علم کی چل رہی تھی، اور جناب امیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو باب مدینۃ العلم پیغمبر نے قرار دیا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یعنی اگر علم پیغمبر تک کسی کو پہنچنا ہے تو وہ بھی حضرت علی کے ذریعے سے پہنچنا ہوگا، اور اگر حکمت پیغمبر کو کسی کو حاصل کرنا ہے وہ بھی جناب امیر ہی کے توسط سے جو ہے حکمت کو حاصل کرنا ہوگا۔ وہ ذات کہ جس نے ممبر کوفہ کے اوپر دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں یا تم مجھ کو کھو دو، جو بھی سوالات ہیں وہ تم میرے سامنے رکھو، میں اس کے جوابات دوں گا۔ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ ایک ایسی ذات کہ جو علم کا سفرہ لگائے ہوئے بیٹھی، جس نے پیغمبر سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا آخری وقت تھا، اس وقت جناب پیغمبر اسلام آرام فرما رہے تھے، اور جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے بھائی کو کوئی بلا دے۔ وہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ کھڑی تھی، انہی نے اپنے باپ کو بلا دیا۔ پیغمبر نے نگاہ ڈالی اور پھر اپنی نگاہ پھیر لی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ارے کوئی میرے بھائی کو بلا دے۔ تو حضرت حفصہ نے اپنے باپ کو بلا دیا، وہ آتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کی جانب نگاہ کی اور پھر نگاہ ہٹا لی، کچھ نہیں پیغمبر نے کہا۔ تیسری مرتبہ جب پھر اس کلمے کا اپنی زبان کے اوپر جاری کیا کہ ارے کوئی میرے بھائی کو بلا دے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کو چاہتے ہیں، کسی کو بھیج کے جناب امیر کو بلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ آخری وقت تھا پیغمبر کا، پیغمبر نے حضرت علی کو اپنی چادر میں لیا، اور اس کے بعد کچھ چیزیں حضرت کو تعلیم کرنا شروع کی، چپکے چپکے گفتگو ہو رہی ہے۔ بعد میں جناب امیر نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی الف باب، مجھے رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے۔
जो अली इब्न अबी तालिब के पास इल्म है वो पैगंबर के जरिए अली तक पहुंचा है। अब अगर इल्म में पैगंबर को किसी को हासिल करना है तो अली के अलावा वो कहीं से नहीं मिलेगा। चुनांचे जो हदीस में इरशाद है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। आज जितने भी इस्लामी उलूम हैं, अगर उनकी इंतहा देखी जाए और इब्तिदा देखी जाए कि कहाँ के ऊपर वो मुंतही होते हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, तो वो सब के सब इल्म जो हैं जनाब अमीर की ज़ाते वाला के ऊपर जो है जाके तमाम होते हैं। आपने जो है वो लोगों को तालीम की। सईद इब्न मुसय्यब का बयान है कि मा काना अहदुन मिनन नास यकूल सलूनी गैर अली इब्न अबी तालिब। लोगों में से किसी एक ने ऐसा दावा नहीं किया सिवाय अली इब्न अबी तालिब ने ये दावा किया कि सलूनी क़ब्ल अन तफ्क़िदूनी, पूछो मुझसे इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। कितनी अजीब चीज़ है कि एक ज़ात इतना बड़ा दावा कर रही है कि जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, जो सवाल करना चाहते हो, तुम मुझसे जो है इस सिलसिले में सवाल करो। लोग उसका इम्तिहान लेने के लिए या उसका मज़ाक उड़ाने के लिए ऐसा सवाल कर रहे हैं कि ये बताइए कि मेरे सर के बाल कितने हैं? हज़रत जो हैं कहते हैं कि अगर मैं बता दूँ कि तुम्हारे सर के बाल कितने हैं, तो तुम्हारे के पास भी तो कोई चीज़ ऐसी होना चाहिए कि तुम मेरे जवाब की तस्दीक कर सको कि हाँ, आपने जो कहा है कि मेरे सर के इतने बाल हैं, वो यकीनन इतने बाल हैं। छोड़ो तुम, इस सिलसिले में कहाँ पड़े हो कि तुम्हारे सर के बाल कितने हैं? मैं तुम्हें ये बताऊँ कि जितने तुम्हारे सर के बाल हैं, अल्लाह ने इतने फरिश्ते जो हैं वो पैदा किए हैं। क्योंकि तुम्हारी सुल्ब से जो बेटा है, वो करबला में मेरे बेटे से जंग करेगा और उसको कत्ल करेगा। तो अल्लाह ने इन फरिश्तों को पैदा किया है कि वो तेरे बेटे के ऊपर लानत भेजें। ये उस वक़्त कि जब वाक़या करबला रूनुमा भी नहीं हुआ है, मस्जिद कूफा में हज़रत जो है जब सलूनी का दावा कर रहे हैं, उस वक़्त जो है हज़रत ने जो है ये चीज़ जो है वो लोगों के दरमियान बयान करी। मक़ाम और मंज़िलत जनाब अमीर की जो है, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी लोगों के दरमियान मजहूल लोग नहीं पहचानते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब को। देखिए, एक बात है जो आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि अइम्मा ताहिरीन जो हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मामूली ताकतें अता की थी, गैर मामूली क़ुव्वत थी। क्योंकि अइम्मा ताहिरीन इंसान कामिल हैं। इंसान कामिल की तारीफ़ ये है कि इंसान कामिल किसे कहते हैं? इंसान कामिल उसे कहते हैं कि जो तमाम अस्माए इलाहिया का मज़हर हो, जिसकी ज़ात में तमाम अस्माए इलाहिया मुतजल्ली हो रहे हैं, उसे कहते हैं इंसान कामिल। अल्लाह के 99 नाम, ये पूरे नाम, सारे के सारे नाम, जिस ज़ात के अंदर मुतजल्ली हों, जो इनका मज़हर बन सके, जिस तरह से आईना आपकी शख्सियत का मज़हर है। आप आईने के सामने खड़े हों, तो आईना आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। जो हकीकी शख्सियत है, वो पूरी की पूरी शख्सियत जो है आईना नुमायाँ करता है। तो आईना आपकी शख्सियत का मज़हर, बिल्कुल इसी तरह से इंसान कामिल कि जो अस्माए इलाहिया जिसकी ज़ात के अंदर मुतजल्ली हो, वो सारे अस्माए इलाहिया जो हैं, उसकी ज़ात में नुमायाँ होंगे। तो जब सारे अस्माए इलाहिया उसकी ज़ात के अंदर नुमायाँ हो रहे हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें उससे वो ऐसी सादिर हो रही हैं कि जिसको आम लोग जो हैं वो अंजाम नहीं दे सकते हैं। बहुत से मोजज़ात हैं, तो उनसे रूबरू हुआ। देखिए, अइम्मा को पहचानने के लिए अगर आप मोजज़ात का सहारा लीजिएगा, वो मोजज़ात के जो एक
معین وقت کے اندر رونما ہوئی تھی. مثال کے طور پر پیغمبر کے حالات میں اور جناب امیر کے حالات کے اندر جو ہے بہت سے معجزات کا ذکر ہے کہ ایک کھانا کے جس کو جو ہے ایک ہی آدمی کھا سکتا تھا، بسم اللہ کہہ کے صرف ایک نوالا توڑا اور اس کھانے کو 40 لوگوں نے کھایا سیر ہو کے. یہ ایک معجزہ ہے پیغمبر کا. درخت جو ہے وہ آگے بڑھ کے آتا ہے اور آ کر سلامی دیتا ہے، یہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے. ہاتھ کے اوپر پیغمبر کے سنگریزے جو ہیں وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں، یہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے. ایک کنواں کے جو خشک ہو چکا تھا جس کے اندر پانی نہیں تھا، اس میں پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کے اندر پانی پیدا ہو گیا، یہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے. تو ایسے بہت سے معجزے ہیں. بھئی چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. یہ معجزات جو ہیں جن لوگوں نے دیکھے ہیں ان کے لیے حجت ہے، لیکن آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ معجزات جو ہیں ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا نہیں. جن لوگوں نے دیکھا تھا ان پر لازم ہے کہ وہ ان کو مانیں. ہم مانیں چاہے نہ مانیں، ہم سے جو ہے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ مانو تم، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ جو ہے وہ ایک روایت کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ ختم ہو گیا معجزہ، بس ایک خاص وقت کے لیے جو ہے رونما ہوا تھا. آج موجودہ زمانے میں اگر ہم جو ہے اپنے آئمہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے امام کو پہچانوانا چاہتے ہیں، رسول کو پہچانوانا چاہتے ہیں، تو ان معجزات کا ہم کو سہارا نہیں لینا ہوگا. ہم کو زندہ معجزہ پیش کرنا ہوگا. ایسا زندہ معجزہ دکھاؤ کہ جو زندہ معجزہ جو ہے وہ کسی اور کے یہاں نہ پایا جاتا. تو اب وہ زندہ معجزہ کیا ہے؟ خود آئمہ کا کلام، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ زندہ معجزہ ہے. اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے. رفتار علی ابن ابی طالب، کردار علی ابن ابی طالب، کوئی ہے ایسا دنیا کے اندر رہنما کہ جس کا قاتل اس کے سامنے لایا جائے اور وہ اس کو شربت کا جام پلائے؟ کوئی ہے کہ جو بستر شہادت کے اوپر اپنے قاتل کے لیے یہ وصیت کر کے جا رہا ہے اس نے صرف مجھ کو ایک تلوار ماری ہے، لہذا اس کو صرف ایک تلوار مارنا، اس سے زیادہ نہ مارنا. خبردار اس کے جسم کا مسئلہ نہ کرنا. یعنی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، رسوا کرنا ہوتا تھا تو اس کے ہاتھوں پیر کی انگلیاں کاٹی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں مسئلہ کرنا. تو پیغمبر جناب امیر فرماتے ہیں کہ خبردار اس کا مسئلہ مت کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر ایک پاگل اور جنگلی کتا جو ہے وہ تم کو اذیت دے رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے تم مسئلہ نہ کرو. یہ شخصیت کے پہلو ہیں کہ یہ دنیا کے سامنے بیان ہونا چاہیے، ان کے اوپر گفتگو ہونا چاہیے کہ دنیا کے اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کے اندر کیا یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو ہمارے رہنما کے اندر پائی جاتی ہے. یہ اخلاق جو ہمارے امام کے اندر پایا جاتا ہے، ایسا اخلاق کسی اور کے اندر پایا جاتا ہے کوئی ایسا اس طرح سے کہ جو اپنے اخلاق کو پیش کرے؟ جناب امیر کی شہادت کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد کوفہ میں پہلا خطبہ دیا تھا اس کے کچھ فقرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں لقد قبض فی هذه الليلة رجل لم يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه الاخرون بعمل. آج کی شب جو شخصیت اٹھا لی گئی، گزشتہ افراد میں عمل کے اعتبار سے کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. عمل کے اعتبار سے وہ شخصیت اتنی آگے تھی کہ لم یسبقہ الاولون بعمل، گزشتہ جتنے ماضی میں جو ہیں لوگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی عمل کے اعتبار سے اس منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکا جس منزل کے اوپر
علی ابن ابی طالب تھے، میرے بابا تھے. ولا یدرکہ الآخرون بعمل، اور جو مستقبل میں لوگ آئیں گے، بڑا عجیب فقرہ ہے یہ، مستقبل کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس فقرے کے اندر کہ ولا یدرکہ الآخرون بعمل، اور جو مستقبل میں فیوچر میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی عمل کے اعتبار سے اس منزل کے اوپر نہیں پہنچ پائیں گے جس منزل کے اوپر علی ابن ابی طالب فائز تھے. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاهِدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيَقِيهُ بِنَفْسِهِ، یقیناً انہی نے پیغمبر اسلام کے ہمراہ جہاد کیا اور اپنے نفس کو فدا کیا. وَلَقَدْ كَانَ يُوَجِّهُ بِرَعْيَتِهِ، اور پیغمبر کے علم کو، پیغمبر کے پرچم کو وہ لہراتے تھے. فَيَكْتَفِي بِجِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَكْتَنِفُهُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، کہ جب پیغمبر کے پرچم کو بلند کرتے تھے اور ہوا میں لہراتے تھے علی ابن ابی طالب، تو جبریل دائیں جانب ہوتے تھے اور میکائیل بائیں جانب ہوتے تھے، اور میدان جنگ سے اس وقت تک علی واپس نہیں آتے تھے جس وقت تک فتح حاصل نہ ہو جائے، کامیابی حاصل نہ ہو جائے. اتنا استقامت کے ساتھ جنگ کرنا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو اس کی راہ میں صف باندھ کر کے جہاد کرتے ہیں، اس طرح سے جہاد کرتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. فقرہ تو قرآن کا ہے، وہی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کے اندر ہے کہ فلا یرجعو حتی یفتح اللہ علیہ، اس وقت تک میدان جنگ سے واپس نہیں آتے تھے جب تک اللہ ان کو کامیابی نہیں. یہ فقرات جناب امیر کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ما رأیت رجلا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا سے جو رسول اللہ جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کو رسول اللہ سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. دوسری جگہ کے اوپر ام المومنین کہتی ہیں کہ اما انہ لاعلم الناس بالسنہ، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو پیغمبر کی سنت کی سب سے زیادہ جاننے والی ہے. پیغمبر کی سنت کا علم سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب کو ہے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان. ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری، وہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم منافقین کو کیسے پہچانتے تھے، شناخت ان کی کیسے ہوتی تھی منافقین کی. کہتے ہیں منافقین کی شناخت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے بغض سے ہوتی تھی، کہ اگر ذکر علی چھیڑا اور ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص وہ شخص ہے کہ جو علی کو ناپسند کرتا ہے، منافق ہے یہ. کیونکہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے جو فریقین کے درمیان متفق علیہ ہے، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق و کافر. اے علی تم کو سے محبت کرے گا تو صرف اور صرف مومن محبت کرے گا، اور تم سے بغض اور عناد جو رکھے گا وہ منافق اور کافری رکھے گا. ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے
کہ جناب عبداللہ ابن عباس کا گزر ہو رہا تھا ایک گروہ کی جانب سے کہ جو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پر رکتے ہیں اور کہتے ہیں وَيْحَكُمْ أَتَذْكُرُونَ رَجُلًا كَانَ يَسْمَعُ وَطَاعَ جِبْرَائِیل علیہ السلام فوق بیتہ. ارے وائے ہو تم پر، اس شخص کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو کہ جو جبریل کے نزول کو کو محسوس کرتا تھا جب جبریل اس کے گھر کے اوپر نازل ہوتے تھے، تو وہ جبریل کی آمد کو محسوس کرتا تھا. وَلَقَدْ آتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فی القرآن وَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بِخَيْرٍ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کے جو اصحاب اور صحابی ہیں قرآن میں ان کو جا بجا ڈانٹا ہے اور پھٹکارا ہے، عتاب کیا ہے. وَلَقَدْ آتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ نے رسول کے اصحاب کو قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقام پر سرزنش کی ہے، مذمت کری ہے ان کی اصحاب کی. وَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بِخَيْرٍ، لیکن جہاں علی کا ذکر کیا ہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بھلائی کے ساتھ علی کا ذکر نہ کیا ہو. یعنی اصحاب پیغمبر سے جناب امیر کا درجہ بالکل الگ ہے. اصحاب پیغمبر کا خدا نے جو ذکر کیا قرآن میں متعدد جگہوں پہ، تو بعض جگہ پر تعریف ہے، لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر اصحاب پیغمبر کی سرزنش کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، ان کی حرکتوں کے اوپر ان کو ڈانٹا گیا ہے، عتاب کیا گیا ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کا جہاں پر بھی خدا نے ذکر کیا ہے وہ خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، بھلائی کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہیں کے اوپر بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ جو ہے تذکرہ علی کو چھوڑتا ہے، علی کا ذکر کرتا ہے تو فضیلتی بیان کرتا ہے، بھلائی بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وقال ایضا، جناب ابن عباس فرماتے ہیں اوتیا علی رضی اللہ تعالی عنہ تسعۃ اعشار العلم، علم کے 10 حصے ہوتے ہیں جس میں سے 9 حصے اللہ نے علم کے علی ابن ابی طالب کو عطا کیے. وَوَاللَّهِ لَقَدْ شَارَكَهُمْ فِي الْعُشْرِ الْبَاقِي، اور جو 10واں حصہ ہے خدا کی قسم علی اس کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ شریک. تو یہ بھی ایک جناب امیر کی فضیلت ہے. وقال ایضا لعلی اربع خصال لیست لاحد غیرہ، 4 خصلتیں، 4 خصوصیتیں علی ابن ابی طالب کے اندر پائی جاتی تھی جو کسی غیر کے اندر نہیں پائی جاتی. وَهُوَ أَوَّلُ الْعَرَبِيِّ وَعَجَمِيِّ سَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرب اور عجم میں یہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ہمراہ نماز پڑھی. کسی ایک نے بھی حضرت کے اوپر سبقت نہیں حاصل کی، کوئی ایک بھی حضرت سے آگے نہیں بڑھ سکا. جس وقت اسلام کا اعلان ہوا اور پہلی وحی نازل ہوئی اور پیغمبر نماز شروع کی، پیغمبر نے اور نماز پڑھتے تھے، تو پیغمبر کے ہمراہ عرب میں اور عجم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کھڑے ہو کر پیغمبر کے ساتھ کسی نے نماز پڑھی ہو سوائے علی ابن ابی طالب کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت صرف علی کو حاصل تھی. وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ رَحْفٍ، ہر جنگ میں پیغمبر کا علم علی کے ہاتھ میں رہتا تھا. وَهُوَ الَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ فَرَّ غَيْرَهُ، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ میدان جنگ سے فرار اختیار کر گئے، بھاگ کے، اس وقت علی نے پیغمبر کے ہمراہ استقامت اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا. وَهُوَ الَّذِي غَسَلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ، اور
चौथी खसूसियत अली के अंदर ये पाई जाती है कि अली ने पैगंबर को गुस्ल दिया है और पैगंबर को कब्र में उतारा है। ये 4 खसूसियतें हैं जो अली इब्न अबी तालिब के अंदर जमा हैं और उसके अलावा किसी के अंदर नहीं पाई जाती। अब्दुल्ला इब्न उमर ने, एक खारजी था नाफे बिन अजरक, उससे सवाल किया कि तुम अली को क्यों अपना दुश्मन रखते हो? और कहा कि जो अली को दुश्मन रखता है वो फिर गोया के खुदा को दुश्मन रखता है। तुम ऐसे शख्स को दुश्मन रखते हो जिसके पास खैर दुनिया में वो सब कुछ है कि जो उससे पहले किसी के पास नहीं था। कोई एक भी जो है वो अली से सबकत हासिल नहीं कर सका अमल के एतबार से। शाबी एक मुहद्दिस है, वो फरमाते हैं काना अली इब्न अबी तालिब फी हाज़िहिल उम्मा अल मसीह इब्न मरियम फी बनी इसराइल। अली इब्न अबी तालिब की मिसाल इस उम्मत के अंदर बिल्कुल वैसी ही है कि जैसी हजरत ईसा इब्न मरियम की मिसाल कौम बनी इसराइल। अहब्बहु कौमुन फकफरू फी हुब्बिही, एक गिरोह ने ईसा इब्ने मरियम को से मोहब्बत की और मोहब्बत में इफरात की हद तक आगे बढ़ गए। लिहाजा उस दोस्ती और उस मोहब्बत में उन्हीं ने कुफ्र किया, ईसा को खुदा के मुकाबले में ले जाके खड़ा कर दिया, गुलू किया। वह अबगज़हु कौमुन, और दूसरे गिरोह ने ईसा इब्ने मरियम से दुश्मनी की फकफरू फी बुग़्ज़िही, तो ईसा इब्ने मरियम की दुश्मनी में वो कुफ्र के ऊपर गामजन हो गए। तो शाबी के एतबार से अली इब्ने अबी तालिब की मिसाल इस उम्मत के अंदर बिल्कुल हजरत ईसा इब्ने मरियम की जैसी है कि जिस तरह से एक गिरोह ईसा की मोहब्बत में गुलू करने लगा, हद से ज्यादा उनको बढ़ा दिया, और जब गुलू किया तो वो कुफ्र की राह पे गामजन हो गया। दूसरा दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ गया कि बहरहाल वो दुश्मनी सबब बनी कि वो भी फिर कुफ्र की राह पे गामजन हो गया। अली के साथ भी बिल्कुल मामला ऐसा ही है कि एक गिरोह ने अली की दोस्ती में इफरात से काम लिया, दूसरी ने दुश्मनी में तफरीज से काम। शाबी फरमाते हैं कि काना अस खन्नास, अली वो हैं कि जो लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। व काना अला खुल्क अल्लज़ी युहिब्बुहुल्लाह, और अली का अखलाक ऐसा अखलाक था कि जिसको अल्लाह पसंद करता था। अस्सखा वल जूत मा काला ला लिसाइलिन अत, जूद और सखा अली के अंदर इस तरह से पाया जाता था कि कभी किसी सवाल करने वाले ने अगर सवाल किया है और कुछ मांगा है तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने कभी उससे ये नहीं कहा कि मैं, मेरे पास तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ नहीं, इनकार किया हो। कहा नहीं, अली इब्ने अबी तालिब ने कभी भी जो है वो इनकार नहीं। एक आखिरी ये चीज जो है वो सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाया जाए कि माविया इब्ने यजीद इब्ने माविया, यानी माविया यजीद के बेटे का नाम है, कि जब यजीद के बेटे को हुकूमत मिली और यजीद की हलाकत के बाद, तो वो मिंबर पे आके उसने जो खुतबा दिया, उस खुतबे में उसने कहा कि भाई ये भाई हुकूमत जो है मेरा हक नहीं है, और वहां के ऊपर जो है अपने खानदान के लोगों की मजम्मत भी करी उसने। तो उसने कहा कि इन्ना जद्दी माविया कद नाज़ा फी हाज़ल अम्र मन काना औला बिही मिन्हु
ومن غیرہ، میرے دادا معاویہ ابن ابو سفیان نے اس امر حکومت کے سلسلے میں اس ذات سے تنازع کیا اور اختلاف کیا کہ جو اس حکومت کے لیے میرے دادا سے زیادہ حقدار تھی اور زیادہ سزاوار تھی. اب پھر اس کی دلیل بیان کی، لقرابتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کیوں حقدار تھی میرے دادا سے زیادہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے وہ رشتہ داروں میں سے تھے. وعز وعزم فضلہ و سابقتہ، اور وعظم فضلہ و سابقتہ، اور ان کا کی فضیلت بہت زیادہ عظیم، اور اسلام کی جانب جو ان کی سبقت ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. اعظم المہاجرین قدرا، فضائل کے اعتبار سے مہاجرین میں سب سے آگے. واشجعہم قلبا، اور دل کے اعتبار سے انتہائی شجاع اور بہادر. واکثرہم علما، اور علمی اعتبار سے کسی کا بھی حضرت علی بن ابی طالب سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، علم میں بھی سب سے آگے. واولہم ایمانا، اور سب سے پہلے پیغمبر کی ذات پر ایمان لانے والے اور ان کی رسالت کی تصدیق کرنے والے. واشرفہم منزلۃ، اور اللہ کے رسول سے بہت ہی زیادہ نزدیک. واخوہ، بھائی رسول کے بھائی. زوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتہ فاطمہ، اور پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے عقد میں دیا. وجعلہ لہا باختیارہ لہ، اور ان کو کے لیے جناب فاطمہ کے لیے حضرت علی کو شوہر قرار دیا. وجعلہا لہ زوجۃ باختیارہا لہا، اور حضرت علی کے لیے جناب سیدہ کو زوجہ قرار دیا. ابو سبتئی سید شباب اہل الجنہ، اور دو جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کے باپ علی ابن ابی طالب. افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے افضل. تربیت الرسول، رسول اللہ کے تربیت یافتہ. و ابنئی فاطمہ البتول، اور جو جناب فاطمہ بتول سے کے فرزند ہیں ان کے باپ. من شجرۃ طیبہ الطاہرہ الزکیہ، شجر طیبہ کی ایک حصہ. فرکب جدی معہ ما تعلمون، تم لوگ جانتے ہو کہ میرے دادا نے ایسی شخصیت سے اختلاف کیا اور ایسی شخصیت کے مقابلے پہ آئے. ورکب تم ماں ہو مالا تجھلون، اور تم لوگ میرے دادا کے ہمراہ ایسی شخصیت کے مقابلے کے اوپر آئے. تو یہ دیکھیے فضائل اور کمالات ہیں جو غیروں نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے اعتراف کیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہادت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کا دشمن اعتراف کرے. حضرت علی کی ذات والا ایسی ذات ہے کہ جن کے فضائل کا اعتراف دوست بھی کرتے ہیں اور دشمن بھی کرتے ہیں. فضیلتوں کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے کوئی ایک بھی حضرت علی ابن ابی طالب سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک جملہ ہے جار جرداق کا. دیکھیں ایک جار جرداق لبنان کا ایک عیسائی مسیحی شخص ہے. اس نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کتاب لکھی ہے الصوت عدالت الانسانی، ندائے عدالت انسانی. اردو میں اس کا صرف ایک جلد کا ترجمہ ہوا ہے، 8 جلدیں ہیں تقریباً. اس کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں جو قلم اٹھا رہا ہوں حضرت علی کے اوپر لکھ رہا ہوں وہ صرف میں علی ابن ابی طالب کی عدالت سے جو ہوں متاثر ہوں. علی وہ ذات ہے کہ جس کو جو ہے پسند کیا جائے. اور اس کتاب کے اندر ایک جملہ اس نے لکھا تھا کہ اے زمانے تیرا کیا بگڑا تھا کہ اگر تو ہر دور میں ایک شخصیت علی ابن ابی طالب کی جیسی پیدا کر دیتا کہ جس سے ہم استفادہ کرتے. اے افسوس کہ جس زمانے میں وہ تھے اور ہم نہیں تھے، ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے.
جار جرداق کا یہ جملہ ہے جو بہت اہم جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں انقلابی ہوتے ہیں، لیکن جب انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہی لوگ محافظ کار بن جاتے ہیں. علی ابن ابی طالب حکومت حاصل کرنے سے پہلے انقلابی نہیں ہے، حکومت حاصل کرنے کے بعد بہت بڑے انقلابی. بھائی ہندوستان کے اندر جس وقت انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ آزادی چھڑی اور تحریک چلی اور کہا کہ بھئی ان کو جو ہے باہر کرنا ہے، اخراج کرنا ہے، تو اس میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے. اس میں سے ایک عدم تعاون کی تحریک تھی. عدم تعاون کی تحریک کیا تھی؟ کہ جو ہمارے ملک کا سامان نہیں ہے، جو ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتا ہے سامان، اس سامان کو جو ہے نہیں خریدنا چاہیے. اسی سامان کو خریدا جائے کہ جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے بہرحال جو ہے ایک لمبے پیمانے کے اوپر تحریک چلائی گئی. تاریخ کہتی ہے کہ لال بہادر شاستری، ان کی بیوی جو ہیں، ایک کپڑے کی دکان کے اندر پہنچتی ہیں، ایک صاحب کپڑا خرید رہے ہوتے ہیں، ان سے کہتی ہیں بھائی صاحب یہ کپڑا کیوں آپ خرید رہے ہیں؟ یہ میرے ملک کی پیداوار نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہے کپڑا. اس کپڑے کو خریدیے کہ جو آپ کے ملک کا کی پیداوار ہے. تو دکاندار نے ان سے کہا کہ بہن جی آپ اس کپڑے کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ اس ملک کا نہیں ہے، دوسرے ملک کا ہے، لہٰذا اس کو نہیں خریدنا چاہیے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، یہ چوڑیاں بھی تو جو ہے اس ملک میں نہیں پیدا ہوئی ہیں، یہاں نہیں بنائی گئی، دوسرے ملک سے آئی ہیں. پر جیسے ہی دکاندار نے یہ کہا تو اس خاتون نے اس دکاندار کے ہاتھ سے وہ کپڑا ناپنے کا جو میٹر تھا وہ لیا اور لے کر اپنی چوڑیاں توڑ دی. تو یہ ایک تحریک جو چلی تھی، یہ ایک وقتی تحریک تھی، لیکن جب اس تحریک کو کامیابی مل گئی تو کیا جو لوگ اس تحریک کے اوپر گامزن تھے اور جو اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے، کیا وہ اپنے جو ہیں ان داموں کے اوپر رہے؟ پھر انہی نے کیا غیر ملکی چیزیں نہیں خریدی؟ کیا ان کے بچے جو ہیں غیر ملک میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے؟ اب وہ ساری چیزیں جو آزادی حاصل کرنے سے پہلے کی جا رہی تھی وہ ایک سیاسی نعرے کے طور کے اوپر تھی. اب جب آزادی حاصل ہو چکی ہے تو اب وہی چیزیں جو ہیں ان کو زیر پا رکھا جا رہا ہے، اب ان کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. یعنی وہ ایک سیاسی نعرہ تھا صرف انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے. علی ابن ابی طالب کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کی زندگی حکومت حاصل کرنے سے پہلے ایسی انقلابی نہیں نظر آتی ہے جتنی بڑی انقلابی جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے بعد آئی. کہ جو گزشتہ حکومتوں کے اندر مالی اعتبار سے دھاندلیاں ہوئی ہیں، غلط طریقہ رائج ہوا ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر بیجا فضیلت دی جا رہی ہے، قریش کو غیر قریش کے اوپر جو ہے فضیلت دی جا رہی ہے، عربوں کو عجمیوں کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے، مہاجرین کو انصار کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جب مال جو ہے سرکاری خزانہ کا دہانہ کھولا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. مگر جب حضرت علی علیہ السلام والسلام کو خلافت ملتی ہے تو وہاں پہلے تو ابتدا میں حضرت خلافت کو قبول کرنے کے لیے نہیں آمادہ ہو رہے تھے. حضرت نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری، ارے چھوڑو مجھے، جاؤ جا کے کسی اور کا دامن پکڑو، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں تمہارا وزیر بن کے رہوں. میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں جو ہوں اب امور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لوں اور تم پر حکومت کروں. لیکن جب لوگوں کا اصرار ہے، خطبہ شفشخیہ کے اندر حضرت کا یہ جملہ موجود ہے کہ لولا وجود الناصر، یعنی مددگار اگر نہ موجود ہوتے، وہ لوگ کہ جو مدد کرنے کے لیے آمادہ تھے انہی نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی اس مسئلے میں مدد کریں گے، پورا پورا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اگر اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہوتا علماء سے کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک کے اوپر صبر نہیں کریں،
کہ ظالم شکم سیر ہو کے بیٹھے اور مظلوم جو ہے وہ بھوکا سوئے، اس کے اوپر صبر نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے۔ تو میں اس مہار خلافت کو اس کے دوش پہ ڈال دیتا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اس سے پہلے جو ہے اس خلافت سے جو ہے وہ منہ پھیرا تھا، کیونکہ اتمام حجت ہو چکی تھی، لوگ آ گئے ہیں مدد کرنے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے۔ لہذا حضرت نے کہا کہ میں اسی روش کو اختیار کروں گا جس روش کو جناب پیغمبر اسلام نے اختیار کیا تھا۔ میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں دوں گا، بیت المال سے جو بھائی سرکاری خزانے سے جو لوگوں کو حصہ دیا جاتا تھا، تو وہ حصہ جو دیا جائے گا وہ برابری کے ساتھ دیا جائے گا۔ خود فرمایا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ اگر میرا مال ہوتا اور میں اپنے مال کو بانٹتا تو بھی میں کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہ دیتا، فوقیت نہ دیتا کہ ایک کو زیادہ دیا مال ایک کو کم دیا مال۔ تو یہ تو اللہ کا مال ہے، جب اللہ کا مال ہے اس کے اندر میں کیسے یہ خیانت کر سکتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو جو ہوں میں دوں، بہت زیادہ نوازوں، اور دشمنوں کو جو ہوں یا اور جو دوست نہیں ہیں ان کو جو ہوں نہ دوں یا کم دوں، نہیں، سب کو برابر سے جو ہے مال تقسیم ہوگا۔ اور گزشتہ حکومت کے اندر جو مالی کرپشن ہوا تھا، مالی دھاندلیاں ہوئی تھی، اس کے حوالے سے جو حضرت کا خطبہ ہے کہ اگر عورتوں کے مہر کے اندر یہ رقم دی گئی ہے تو علی بن ابی طالب اس مال کو واپس لے لیں گے، اگر اس سے کنیزیں خریدی گئی ہیں تب بھی جو ہے علی اس مال کو واپس لے کر سرکاری خزانے میں جمع کرے۔ آپ دیکھیے کہ جناب امیر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قتل علی بشدت عدل، علی اپنی عدالت میں اتنے شدید تھے کہ جس کی بنا کے اوپر قتل کیے۔ ایک حضرت کا حاکم تھا بصرے کا، جس کے متعلق حضرت کو خبر ملی کہ اس نے بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں سے کچھ مال اپنے استعمال میں لایا ہے۔ حضرت نے نہج البلاغہ میں وہ خط موجود ہے، لکھا، خط لکھا کہ جو مال تم نے سرکاری خزانے سے نکالا ہے بیت المال سے لیا ہے اس کو واپس کرو، لیکن اس نے توجہ نہیں دی۔ پھر جب حضرت نے سختی کری تو اس نے کیا کیا کہ جتنا مال سرکاری خزانے سے وہ بٹور سکتا تھا وہ بٹورا، اور حکومت کو ایسے ہی چھوڑ کر مکے بھاگ گیا۔ اب وہاں پر حضرت علی نے جو اس کو خط لکھا ہے، بڑا سخت خط لکھا ہے کہ یہ تم نے کیا حرکت کری، کیوں تم نے جو ہے مسلمانوں کا مال جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ غصب کیا، کیوں اس میں ہیرا پھیری کری۔ تو جواب آپ دیکھیے اس شخص کا کیا جواب ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس حالت میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کچھ مال میری گردن پہ ہو۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خون میری گردن پہ ہو۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا سخت جملہ ہے۔ یعنی آپ نے جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر جو جنگ کری ہے اور اتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، یہ خون آپ کی گردن کے اوپر ہے، آپ خدا کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سرکاری خزانے سے کچھ ہیر پھیر کی، روز قیامت میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میرا جرم کم ہے، آپ کا جرم بڑا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ حضرت نے وہ نامہ لکھا ہے، اگرچہ شروع میں خط کے یہ نہیں لکھا کہ کس کے لیے یہ نامہ لکھا گیا، لیکن خط کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت ہی نزدیکی آدمی ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ نامہ لکھا گیا۔ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس خط کو نہج البلاغہ میں ذکر کیا، فرماتے ہیں حضرت کہ خدا کی قسم میرے خاندان اور میرے اہل و عیال میں تم سے زیادہ قابل اعتماد میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ تم نے دیکھا کہ جب
ہر طرف سے تمہارے ابن ام، تمہارے چچازاد بھائی کے اوپر دنیا حملہ آور ہے، تو تم بھی حملہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ خدا کی قسم، وہ مال کہ جس مال کو اللہ نے بیواؤں اور یتیموں کے لیے مخصوص قرار دیا تھا، اس مال کو تم ہڑپ کر گئے، ہضم کر گئے۔ تم اس مال کی طاق میں بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے زخمی بھیڑیا، چالاک بھیڑیا زخمی بکری کی طاق میں گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ کب موقع آئے، کب اس کو دبوچے۔ یاد رکھو، جو چیز میں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہوں وہ اپنے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں۔ میرے لیے کوئی چیز خوشکن نہیں ہے کہ جو مال تمہیں تمہارے لیے ناگوارا ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ جو حرکت تم سے سرزد ہوئی ہے، اگر یہ حرکت حسن و حسین سے سرزد ہوتی تو میری تلوار حق کو ان سے بھی واپس لے لیتی۔ اور میری تلوار کی یہ خصوصیت ہے کہ جس پہ پڑی ہے وہ سیدھا جہنم میں گیا ہے۔ یہ حضرت نے انتہائی سخت انداز میں جو ہے اس شخص کو نامہ لکھا اور اس کو متنبع کرنے کی کوشش کی۔ نہج البلاغہ کو اگر پڑھیے گا تو اس طرح سے ایک دو نہیں، متعدد شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو جن سے شکوہ ہے اور جنہی نے حکومت حاصل کرنے کے بعد مالی اعتبار سے گڑبڑ کری ہے اور حضرت ان سے شکوہ کرتے ہیں۔ بس جب تک ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ عدالت کو نہیں چاہتا ہے امام معصوم کو حاکم بنا دیا جائے، پوری طرح سے عدالت اس معاشرے میں نافذ نہیں ہو سکتی۔ ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے میں عدالت اسی وقت نافذ ہو سکتی ہے کہ جب معاشرہ عدالت کو چاہے۔ توحید کا پرچم اگر بلند کیا جائے تو نہ معلوم کتنے ایسے ہیں کہ جو اس پرچم کے تحت جمع ہو جائیں گے، لیکن عدالت کا پرچم اگر بلند کیا جا رہا ہے تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس پرچم کے ماتحت آئے۔ بہرحال کیونکہ عدالت کا جو پرچم اٹھا رہا ہے، سب سے پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ خود جو ہے عادل ہے، وہ عدل و انصاف کی راہ کے اوپر گامزن ہے، تب اس کے بعد جو ہے وہ عدالت پوری طرح سے ایسی صورت میں نافذ ہوگی۔ ابتدا میں لوگ جب حکومت ملی تو حضرت کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ گزشتہ حکومت کے جو گورنر تھے، جو عمال ہیں، ان کو آپ ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیے۔ ابھی معاویہ ابن ابو سفیان کو مت چھڑیے، شام کا علاقہ اسی کے حوالے رہنے دیں۔ جب حکومت آپ کی مضبوط ہو جائے تب آپ جو ہیں ایک ایک کو دھیرے دھیرے ہٹاتے رہیے۔ کیا فرمایا میرے مولا نے یہ جملہ، اتامروننی ان اطلب النصر بالجور، تم کیا مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ظلم و جور کے ذریعے سے مدد حاصل کروں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ لو اوتیت اقالیم السبا، اگر علی کو 7 بر اعظموں کی حکومت دی جائے صرف اس بات کے اوپر کہ علی ابن ابی طالب چوٹی کے منہ میں جو جو کے دانے کا چھلکا ہے اس کو ظلم و جور کے ذریعے سے چھین لیں اور اس کے بدلے میں 7 بر اعظموں کی حکومت لے لیں، تو علی 7 بر اعظموں کی حکومت کو ٹھکرا دیں گے اور یہ ظلم علی ابن ابی طالب نہیں کر سکتے۔ تو وہ ذات کہ جو پوری زندگی مجسمہ عدالت تھی اور جس نے چاہا کہ معاشرے کے اندر سماج کے اندر عدل و انصاف جو ہے وہ نافذ ہو جائے، جس کی شہادت صرف اور صرف اس لیے ہوئی کہ وہ عدالت کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ قتل علی بشدت عدلہ، علی قتل اس لیے کیے گئے کیونکہ اپنی عدالت میں شدید تھے، سخت تھے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا رہنما کہ جو بستر شہادت کے اوپر یہ وصیت کرتا ہوا جا رہا ہے کہ میرے قتل کے بعد اے فرزندان عبد المطلب اور فرزندان ابو طالب، تم لوگ معاشرے کے اندر
یہ ہنگامے مت مچانا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے اور لوگوں کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دو. نہیں، مجھ کو قتل کرنے والا یہ شخص تھا، اس نے ایک ضربت مجھے ماری ہے، لہذا تم ایک تلوار اس کو مارنا، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو. اگر میں زندہ رہ جاتا تو میں خود اس سے انتقام لیتا، لیکن یہ معاملہ میں انجام دیتا ہوں. اب اگر میں اس دنیا سے گزر جا رہا ہوں اس زخم کی بنیاد پہ کہ جو اس نے مجھے لگایا، تو تم اس کے اوپر ایک ہی ضربت مارنا، ایک سے زیادہ ضربت. اس کے علاوہ جو وصیت کری ہے وہ بھی بہرحال جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وصیت کے، جس میں اہم پہلو ہیں کہ خبردار دنیا کی جانب نہ بڑھنا تم، خواہ دنیا تمہاری جانب بڑھے. قرآن کے اوپر عمل میں کرنے میں تم کسی سے پیچھے نہ رہنا، تم کو قرآن پہ عمل کرنا ہے. خانہ خدا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، وہاں کے اوپر تم حج کے لیے جانا ہے. یتیموں کا خیال رکھنا، ان سے غافل نہ ہو جانا. اسی کو میں تم دونوں کو اے حسن حسین یہ وصیت کر رہا ہوں، اور جن جن تک یہ میری وصیت پہنچ رہی ہے ان کو میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو، اور اپنے امور میں نظم و ضبط پھیلا. بہرحال جناب امیر کی ذات کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ قرار دیا جاتا ہے کہ پروردگارا، ہم علی ابن ابی طالب کی ذات کو تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرماؤ. خاص طور کے اوپر یہ جو عالمی انسانیت کے اوپر وبا چھائی ہوئی ہے، اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے اس وبا کو برطرف فرمائے. آئیے درس کے اختتام کے اوپر ہم سب لوگ جو ہیں 5 بار اما یجیب پڑھ لیں، اور اس کے لیے عالمی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جو ہے دعا کریں. خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگارا، تجھ کو تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ، تجھ کو تیرے اولیاء کا واسطہ، تجھ کو تیرے ائمہ معصومین کا واسطہ، آخری حجت حضرت امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا واسطہ. پروردگارا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا، جو عالمی انسانیت جس مشکلات میں گرفتار ہے، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے اس مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارا، یہ جو وبا آئی ہے جس سے عالمی انسانیت مضطرب و پریشان ہے، پروردگارا اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے جلد از جلد جو ہے اس وبا کو برطرف فرما. بہرحال ہم سب کو خدایا یہ توفیق دے کہ ہم شب قدر کے فضیلت کو حاصل کر سکیں. آج کی شب قدر ہے، اور بہرحال آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس حقیر اور ناچیز کو بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درس کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال